بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت علم یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ آج کی گفتگو میں نے دو چیزوں پر ڈسکس کرنی ہے اور آپ کو اس میں بھی میں نے دعوت فکر دینی ہے۔ ایک طرف جرائم کی بھرمار ہے اور ایک طرف اچھے اور شریف اور با اخلاق اور با کردار لوگوں کی رخصتی ہے، لوگ اٹھ رہے ہیں اس جہاں سے۔ ابھی ہمیں کل کی ہی شاید خبر ہے کہ رسول گاؤں میں ایک رات میں 14 ڈکیتیاں اور 14 چوریاں ہوئیں۔ پولیس کھڑی ہے اور بے بس ہے، بے کس ہے، اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحب ہم 9 پولیس کے سپاہی ہیں اور یہ اتنے سارے ہیں، ہمارے پاس گن بھی ایک ہے، تو ہم پہ اگر فائر ہوا یا پولیس مقابلہ ہوا تو ہمارا نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح رسول گاؤں کے 14 گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ اب حیرانگی کی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ، میرا یہ جہاں تک میری معلومات ہے یا میری سٹڈی ہے، چوریاں ہوتی ہیں، میرے گھر بھی ہوئی ہے، میری گھر بھی ڈکیتی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو ایک عام ہمارا کلچر بن گیا ہے، چوریاں، ڈکیتیاں اور ظلم، جبر، تشدد، بربریت، انسانیت کا قتل، بچوں کا قتل، بچیوں کا قتل، عورتوں کی عصمت دری اور انسانیت پہ ظلم و تشدد، بربریت۔ یار کوئی ایک ظلم ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ ایک خبر یہ سن کر کہ ایک نوجوان نے ایک جاگیردار سے جو ہے نوکری سے استعفیٰ دیا، یہ چلا گیا، اس نے کہا میں نے نہیں نوکری کرنی، اس پر ظلم کیا، اس پر تشدد کیا اور اس کو سنگلیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ہے انسان کی قدر، یہ ہے انسان کی وقت۔ جب کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ انسانیت کی یوں تضحیک اور تذلیل ہو رہی ہو، انسانیت کو یوں مشق ستم بنایا جا رہا ہو، تو پھر وہاں با کردار لوگوں کا زندہ رہنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو اچھے لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، دانشور اور دانا لوگ ہیں، وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب معاشرے میں پراگندگی پیدا ہو جائے، معاشرتی خرابیاں اور جرائم اس حد تک پیدا ہو جائیں کہ انسانوں کی اور شریف لوگوں کی رہنے کی کوئی وجہ نہ رہے، تو پھر دیوان شمیم جیسے وہ باکردار انسان تھا، دیوان شمیم اختر، جو ایک نظریے اور ایک مذہب اور ایک مسلک اور ایک عقیدے اور ایک نظریے اور فکر پر کھڑا رہا، لوہے کی لٹ اس کا نظریہ رہا، جو اطراف و اکناف عالم اور سیاسی نشیب و فراز اور سیاسی عروج و زوال کی ہوائیں اور ہواؤں کے تھپیڑے اس کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں کر سکے، اسے دیوان شمیم اختر کہتے ہیں۔ قدر تو بعد میں آتی ہے نا جانے کے، ورنہ اس کی زندگی میں تو کچھ لوگ، اسی کی فیملی کے لوگ کچھ اسے پاگل بھی کہتے ہوں گے کہ یار حالات اور واقعات کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا رہتا ہے، کوئی تھوڑی سی بندے کے اندر لچک ہونی چاہیے، کوئی حالات اور واقعات اور ماحول کے مطابق تھوڑی سی چینج آ جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب وہ اٹھ کے جب وہ دنیا سے چلا گیا تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں، وہی صحیح تھا، ہم غلط ہیں۔ وہ باکردار تھا، اس نے ایک جماعت کو، ایک پارٹی کو، ایک سیاسی موقف کو سپورٹ کیا اور والہانہ سپورٹ کیا، اور ہمیشہ آمریت، جبر، تشدد اور بربریت کے خلاف وہ سینہ سپر رہا۔
اس نے ہر آمریت کا مقابلہ کیا، ہر جبر و تشدد کا مقابلہ کیا۔ تو وہ کہا کرتے تھے ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے، ارے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ اور کبھی کبھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس دور تشدد میں ہے انصاف کا در بند، اس دور تشدد میں ہے انصاف کا در بند، پا بند و زباں بند و قلم بند و نظر بند۔ اور وہ ہمیشہ، دیوان شمیم اختر کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ محبتوں کے پھول کھلاتے، وہ پیار کی کلیاں بکھیرتے، وہ ہمیشہ مسکرا کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے، مسکرا کے لوگوں سے بات کرتے، اور موت کے ساتھ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمام سیاسی اور مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم ایک محبت کے تسبیح کے دانوں کی طرح محبت میں ہم پرو دیے جائیں۔ ہمیں پیار سیکھنا چاہیے، ہمیں اخوت اور محبت اور رواداری سیکھنی چاہیے۔ تو ہم آج دیوان شمیم اختر کی ناگہانی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آج ہمارے دامن میں ان کے لیے دعائے مغفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ آج ہم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو انہی کی طرح اپنے نظریے، اپنے فکر اور اپنے خیالات پر پختہ رہنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اگر آج میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بٹن بھی دبا دیجیے، اور اس کے لیے لائک بھی کیجیے اور کمنٹس بھی اپنے دیجیے۔ شکریہ۔